اچھا، کرپشن سے یاد آیا مجھے، میاں جاوید لطیف آپ کے غالباً آپ کی رشتہ داری بھی ہے ان سے، ان کا بڑا توتی بولتا تھا، پھر کرپشن کے الزامات لگے. میری عزیزاری تو نہیں ہے ان کے ساتھ، اوکے، لیکن چونکہ وہ بھی میری برادری سے ہیں اور شیوپورہ سے ان کا تعلق ہے، تو ایم این اے بھی 3 دفعہ رہ چکے ہیں، ایم پی بھی رہے ہیں 1 دفعہ، تو حلقہ میرا ان کا سیم ہی ہے. وہ وہاں پہ ایم این اے کا الیکشن لڑتے ہیں، میں ایم پی کا لڑتا ہوں، اور وہ نون لیگ سے لڑتے رہے ہیں، میں دوسری جماعت سے لڑتا رہا ہوں. تو ایسا میرا ان کے ساتھ سیاسی سفر کوئی نہیں ہے. حکومت پہ بڑی تنقید کر رہے ہیں وہ آج کل، کیا وجہ لگتی ہے؟ یہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، میں اس میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اور میں بھی ان کے پروگرام سنتا رہتا ہوں. تو اچھا نہیں لگتا. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جب تک کوئی چیز اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لوں، جو آپ نے کرپشن کی بات کی ہے جی، تو میں کسی پہ الزام میرے لگانا مناسب نہیں ہے. تو ایک عرصہ دراز سے وہ الیکشن جیتتے آ رہے تھے، حکومتی معاملات پہ جو اب جب کہ وہ ہارے ہیں تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ ایک پی ٹی آئی کے جو قیادت ہے اور جو نون لیگ کی قیادت ہے، ان کے بھی پروگرام ٹی وی پہ کافی آتے ہیں جی، اور الیکشن پہ بھی وہ بات ہوتی ہے ان کی. پی ٹی آئی کی قیادت کا الزام ہے ساری کا کہ یہ جو الیکشن ہے یہ نون لیگ جیتی نہیں، ان کو جتوایا گیا ہے. میاں جاوید یہ مانتے ہیں؟ نہیں، میں نون لیگ کی قیادت کی بات کر رہا ہوں، جاوید لطیف صاحب کو نکال کے ان کو باقی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک. اور اسی طرح نون لیگ کی قیادت کہتی ہے کہ الیکشن بڑا فیئر ہوا ہے، اس میں کوئی ایسی دھاندلی نہیں ہوئی، جاوید صاحب تو نہیں مانتے، کوئی نتائج چینج نہیں کیے گئے. تو سوائے اکیلے میاں جاوید لطیف صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ پیسے چلے ہیں، جی کوئی خدائی مخلوق تھی یا کوئی اور کوئی مخلوق تھی جس نے یہ اس میں رول ادا کیا ہے، اور مجھے جو الیکشن پھر تو یہی مطلب ہوا نا کہ وہ اپنی ہار کو تسلیم نہیں کر پا رہے. ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہارے ہیں نا وہ تو ووٹوں سے ہارے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ کسی نون لیگ کا بندہ جو ہار گیا نا، وہ یہ اگر کہے کہ جی مجھے ہروایا گیا، شکوہ یہ تو نہیں کہ مجھے جتوایا نہیں گیا. ہاں، یہ شکوہ کر سکتے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں جتوایا گیا، یہ ہو سکتا ہے. کیا مشورہ دیں گے ان کو؟ میں تو میرا مشورہ تو یہی ہوگا کہ جو نتائج آ گئے ہیں بندہ ان کو آمین کرے اور اپنا خدمت کا جذبہ جو بندہ جاری رکھے، اگلے الیکشن کی تیاری کرے. تو لیکن کیونکہ وہ بڑے لیڈر ہیں، شاید میرے مشورے تو مجھے دینا بھی نہیں چاہیے، اور آپ نے پوچھ لیا تو میں نے کہہ دیا، تو مجھ سے وہ بہتر جانتے ہیں ان کا جو ہے. 2018 میں آپ ایم پی اے تھے، وہ ایم این اے تھے، تو وہ جو ایک ضلعی نظام کو چلانے والی کوارڈینیشن درکار ہوتی ہے وہ نہیں تھی کیا؟ آپ کے ساتھ ان کے اختلافات رہے؟ نہیں، چونکہ وہ ان نون لیگ سے ایم این اے ہوئے تھے اور میں پی ٹی آئی سے ایم پی اے ہوا تھا، اور میں پھر منسٹر بن گیا، تو ظاہر ہے وہ اپوزیشن میں تھے. تو حکومتی معاملات جو ہیں سرکاری مشینری کو چلانے کے لیے پھر اپوزیشن کا تو رول وہ اتنا نہیں ہوتا اس میں، اس لیے کوئی مجھے اور ان کو بھی خاص آپس میں کوئی ایسی کوارڈینیشن کی ضرورت نہیں پڑی. اور چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست میں کوئی پارٹی یا کوئی فرد جو ہے گورنمنٹ میں آ جائے یا اپوزیشن میں چلا جائے، یہ حکومتی معاملات کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے جی اپوزیشن کا بھی ایک اہم رول ہوتا ہے. جی ہوتا ہے، اور اپوزیشن بھی ہونی چاہیے. لیکن ہم صرف سیاسی پلیٹ فارم پہ ایک دوسرے کی اپوزیشن کریں. سیاست میں ذاتیات نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. ذاتی معاملہ جو ہیں وہ آپ کے اور میرے اور دوسرے سیاسی لوگوں کے جتنے بھی ہیں ان کو ہم ٹچ نہ کریں. جی بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کس عوامی نمائندے نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا؟ پی ٹی آئی کو تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری جماعت ہی ان کی جو ہے نا وہ سارے جذباتی ماحول میں ہی بات کرتے ہیں. اور 2018 کے الیکشن میں بھی جب وہ جیتے ہیں سارے، تو اس وقت بھی میرا ان کے ساتھ یہی اختلاف ہوا کرتا تھا کہ اب ہم حکومت میں ہیں، ہمیں اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے،
ان کے جو اچھے مشورے ہیں ہم ان کو اون کریں, اور یہ جو ہم ذاتیات کی سیاست کرتے ہیں ٹھیک, یہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. مطلب سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے, اور یہ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے کہ ایک بندہ الیکشن جیت گیا, اس کی جماعت اکثریت نہ لے سکی, وہ اپوزیشن میں آگے بیٹھ گیا. اپوزیشن میں بیٹھنا کوئی جرم نہیں ہے. جی جی. لیکن اپوزیشن اگر حکومتی جو پارٹی ہے وہ اپوزیشن کو بالکل دیوار سے لگا دے. اچھا, چودھری برادران کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات رہے, ان کی سیاست کو کس نے ختم کیا, کیا سوچتے ہیں؟ چودھری برادران کا ٹینور جو تھا, جب میں اس وقت ایم پی اے تھا, چودھری پرویز علی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, اچھا ٹینور تھا, وہ اچھے کام ہوئے وہاں پہ, یہ نہیں میں کہتا کہ نہیں اچھے کام ہوئے, لیکن اب ان کا بھی یہی جو سیاسی فیصلے انہوں نے کیے ہیں بہتر کیے ہوں گے, بہت اچھے کیے ہوں گے, وہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے. تو ابھی ان کی سیاست خراب تو نہیں ہوئی ماشاء اللہ. چودھری شجاع صاحب کی پارٹی جو ہے انہوں نے کافی سیٹیں لی ہوئی ہیں, وہ اتحادی ہیں گورنمنٹ کے, جیسے ہماری جماعت اتحادی ہے گورنمنٹ کی. ہاں یہ ایک جو ہے نا میری ذاتی جو رائے ہے, وہ ایک چیز ضرور ہوئی ہے جو آج تک نہیں تھی ان کی فیملی میں, کہ ان کی یونٹی بڑی تھی فیملی میں. تو یہ ایک ضرور ان کو بہت بڑا ایک جھٹکا لگا ہے کہ فیملی کی تقسیم ہوئی ہے, جی فیملی میں اختلاف ہوا ہے چودھری شجاع صاحب کا اور چودھری پرویز علی صاحب کا آپس میں. اچھا, پرویز علی کا جیل میں جانا, پھر پی ٹی آئی میں شمولیت, اس سب کو کیا دیکھتے ہیں؟ کیا فیصلے کی کوئی غلطی نظر آتی ہے اس میں؟ دیکھیں اب یہ تو انہوں نے فیصلہ, ان کا اپنا فیصلہ تھا, سوچ سمجھ کے کیا ہے. چودھری صاحب بہت زیرک سیاستدان ہے, چودھری پرویز علی, اسی طرح چودھری شجاع صاحب بھی بڑے اچھے زیرک سیاستدان ہیں. جی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے اپنے خاندانی تقسیم کو قبول کرتے ہوئے سیاسی جدائی کر لی ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ یقیناً انہوں نے سوچ بچار کیا ہوگا. تو میری نزدیک تو جو ہے نا, چونکہ ان کا ایک بڑا رکھ رکھاؤ تھا پورے ملک میں, پورے صوبہ میں, یہ بات تھی کہ یہ خاندان میں بڑی یونٹی ہے, ایک خاندان ہے, اور چودھری شجاع صاحب اس کے بڑے ہیں. تو وہ اس حوالے سے جو یہ ان کو نقصان ہوا, یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے. ٹھیک. اچھا, آنے والے دنوں میں نا یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ریلیف مل رہا ہے کائنڈ آف, عمران خان کے حوالے سے بھی ان کو جو ہے وہ سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں یا ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں. اس پر آپ کا کیا سیاسی تجزیہ ہے؟ دیکھیں, اگر تو قانونی طور پہ عدالتوں میں اگر ان کو عدالتیں ریلیف دیتی ہیں تو پھر تو کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے, جو کہ عدلیہ سے اگر کوئی ان کا کیس ان کے حق میں ہو جاتا ہے تو یہ ان کے سارے جو کیس ہیں نا جی وہ بھی عدالتوں میں چل رہے ہیں. ٹھیک. اور حکومتی سطح پہ تو مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. ایک چیز ہے کہ اب یہ اچھی جو بات ہے کہ اب بڑے عرصے بعد, 1 سال کے بعد, یہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئے ہیں حکومتی پارٹی اور ان کے تمام اتحادی جماعتیں اور پی ٹی آئی. جو آج تک پی ٹی آئی کی قیادت یا ان کے جو بھی مشیر تھے جی وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ ایک اچھا شگون ہے, اچھا میسج ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں سے کوئی مثبت نتائج نکلیں گے؟ ہو سکتا ہے, اگر دونوں جو گروپس ہیں, ہو نہیں بھی سکتا ہے. تو یہ اگر ان کی سمت اس سائڈ پہ ہو کہ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھیں, اگر حکومتی پارٹی اور اتحادی جماعتیں یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم نے 5 سال پورے کرنے ہیں اور بڑے سکون سے کرنے ہیں, ہم نے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے, جو ہمارا منشور ہے اس پہ ہم نے عمل کروانا ہے, تو پھر اپوزیشن کو اپوزیشن بینچوں پہ رکھیں جی, ان کے ساتھ انتقامی کارروائیاں نہ ہوں, تو پھر یہ ڈائلاگ کامیاب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر یہ جنگ آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو سکتی ہے. تو اگر یہ جنگ اسی طرح رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اس وقت ہمارے ملک کو ضرورت ہے کہ ہمارے اندرونی حالات بڑے اچھے ہوں, بڑے پرامن ہوں, اور ہم اتفاق سے چلیں. جی, ہماری اکانومی جو ہے وہ اس میں جمپ آئے, خوشحالی پیدا ہو, مہنگائی کا جو طوفان ہے, جن ہے, وہ قابو میں آئے, جی, مہنگائی نیچے آئے, تاکہ غریب آدمی سکھ کا سانس لے, بہتر زندگی گزار سکے.